میں کراچی کے مشہور اسپتال کے لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں کچرا چن کر لاکھوں روپے کماتی ہوں۔ آپ کو بھی یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ڈاکٹر ڈیلیوری کے وقت عورتوں کی کون سی چیز کچرے میں پھینک دیتے ہیں، وہ چیز جسے دنیا سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار تھی۔ میرا نام ہینا ہے۔ بچپن سے میری آنکھوں نے غربت اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد عبد الرحمن روزانہ محنت کرنے والے مزدور تھے، مگر اپنی ساری محنت کے باوجود ہمیں 2 وقت کی روٹی بامشکل مہیا کر پاتے۔ میں گھر میں اکلوتی بیٹی تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ والد کی صحت بگڑنے لگی تو گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ان کی کھانسی اور کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی اور آخر کار وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تب میری والدہ مریم نے ہمت کی اور اسے پرائیویٹ اسپتال میں صفائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک معمولی سی نوکری تھی، مگر ماں کی تھوڑی سی تنخواہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کا سہارا بن گئی۔ زندگی کے جھٹکے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ والد بیماری کے ہاتھوں ہم سے جدا ہو گئے۔ میری ماں بالکل تنہا رہ گئی۔ انہوں نے میری منگنی احمد کے ساتھ کر دی، کیونکہ بچپن میں بڑوں نے ہماری نسبت طے کر دی تھی۔ ماں نہیں جانتی تھی کہ وقت نے میرے منگیتر کو نشے کی لت میں دھکیل دیا ہے۔ وہ ایک ذمہ داری سے بھاگنے والا انسان بن چکا تھا۔ شادی کے بعد یہ حقیقت مجھ پر بجلی بن کر گری۔ ماں خود بھی ایک بیماری کی مریضہ بن چکی تھی اور ان کی حالت اکثر بگڑ جایا کرتی۔ میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی عائشہ۔ میرے شوہر کچھ نہیں کماتے تھے، اسے گھر چلانے کا سارا بوجھ مجھ پر آ گیا۔ امی جب بھی بے ہوش ہو جاتی، میں ان کا ہاتھ دباتی کہ امی اب آرام کرو، میں کام پر جاؤں گی، مگر امی میرے چہرے کو دیکھ کر کہتی، بیٹی میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا نہیں، بس تمہیں غربت دی ہے، اب تم بھی وہی کام کرو گی جو میں کرتی رہی۔ امی کہتی، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور خاندان کی عزت کے لیے جو کرنا پڑے کر لو، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ قسمت نے مجھے اسی راہ پر لا کھڑا کیا جہاں کبھی میری ماں کھڑی تھی۔ میں بھی اسی اسپتال میں وہی یونیفارم پہن کر ماں کی جگہ کام کرنے لگی۔ ماں نے اپنی ایمانداری اور محبت سے ہسپتال میں اچھی ساکھ بنائی تھی، جس کا مجھے فائدہ ملا، مگر گھر میں غربت کا ڈیرا تھا۔ شوہر کا نشہ، ماں کی مہنگی دوائیاں اور بچوں کے اخراجات میری کمر توڑ رہے تھے۔ تنخواہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں ختم ہو جاتی۔ میری ڈیوٹی خاص طور پر لیبر روم میں تھی۔ وہاں فرش پر جھاڑو لگانا، گندگی صاف کرنا اور جراثیم کا سپرے کرنا میری ذمہ داری ہوتی۔ ہر روز خون، دوائیں اور صفائی کے کیمیکل کی بدبو میرے ناک میں بیٹھ جاتی۔ یہاں کی عجیب فضا تھی، ایک طرف بچے کی روتی آواز گونجتی تو دوسری طرف کسی ماں کی کراہٹ سنائی دیتی۔ ایک طرف خوشی سے بھرے خاندان ہوتے تو دوسری طرف مایوسی کے ڈیرے۔ جب کسی خاندان کو خوشخبری ملتی، میں فوراً ان کے پاس پہنچ جاتی اور مبارکباد دیتی۔ باپ خوشی سے جیب میں ہاتھ ڈالتا اور کوئی 50-100 کا نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیتا۔ یہ انعام میرے لیے خزانے جیسا ہوتا۔ میں مبارکباد دینے میں ہمیشہ آگے رہتی تاکہ کچھ نہ کچھ اضافی رقم مل جائے۔ اس طرح تھوڑی بہت مدد ہو جاتی، مگر یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھا۔ گھر لوٹنے پر بچوں کی معصوم فرمائشیں میرا استقبال کرتی۔ عمر کہتا، امی احمد نے نئے جوتے پہنے ہیں، میرے جوتے ٹوٹے ہیں۔ یا عائشہ کہتی، امی میں بھی اسکول میں جوس پینا چاہتی ہوں۔ ان باتوں کا درد میرے دل میں تیر کی طرح گھونپا جاتا۔ میری ساری کمائی ماں کی دوائیوں اور احمد کے نشے میں غائب ہو جاتی۔ بچوں کی خواہشیں ویسی کی ویسی رہ جاتی۔ راتوں کو چھت پر بیٹھ کر سوچتی کہ غربت کا اندھیرا کب تک چھٹے گا؟ کیا میری زندگی اسی طرح صفائی کرتے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو کر گزر جائے گی؟ ایک دن ایک پل آیا جس نے میری تقدیر بدل دی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ جس کچرے اور گندگی کو میں روز صاف کرتی ہوں، اسی میں میری غربت کا علاج چھپا ہے۔ ایک راز جو مجھے دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا، اور شاید یہ ایک ایسا گناہ بھی تھا جس کا صلہ مجھے ساری عمر اٹھانا پڑے گا۔ وہ دن تھا جب ایک غیر معمولی سیاہ گاڑی ہمارے کچے گھر کے سامنے رکی، اور ایک ایسا شخص اترا جو میری دنیا بدلنے والا تھا۔ گاڑی کی چمکتی وجہ نے گلی کے بچوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میں دروازے پر کھڑی حیران تھی کہ اس مہنگی گاڑی کا میری جھونپڑی کے سامنے کیا کام تھا۔ اس میں سے ایک صاف ستھرے نفیس لباس میں ملبوس شخص نکلا۔ اس کے پالش کیے ہوئے جوتے گلی کی دھوڑ میں بھی چمک رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ہمارے گھر پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آپ ہینا ہی ہے نا؟ میں نے سہم کر سر ہلایا۔ جی میں ہی ہوں۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے اعتماد سے کہا، میں آپ کے اسپتال کے لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی ہوں۔ اس کا دوسرا سوال پہلے سے زیادہ چیختا ہوا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں کوئی شکایت لے کر نہیں آیا، بلکہ آپ کے سارے مسائل ختم کرنے آیا ہوں۔ میں نے سوچا اگر اسپتال سے کوئی بات ہوتی تو مجھے وہاں بلا لیتے، یہاں گھر تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔
میں نے ہچکچاتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرا چھوٹا سا صحن اس کے مہنگے لباس کے سامنے شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا جو بری طرح کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے دفاعی انداز اپنایا اور کہا، میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، مگر آپ نے میرے اسپتال کا نام لکھا ہے۔ میں وہاں گزشتہ 5 سال سے کام کر رہی ہوں اور مجھ سے پہلے میری ماں 15 سال وہیں کام کرتی تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی اور وہ خوشی سے بولا، پھر تو آپ اسپتال کی ایک ایک بات سے واقف ہوں گی، خاص طور پر لیبر روم سے۔ آپ انتظامیہ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی کچرے میں ایسی قیمتی چیز ہے جو آپ کو کروڑ پتی بنا دے گی۔ میں حیران رہ گئی۔ کروڑ پتی؟ اور وہ بھی کچرے سے؟ مجھے لگا یہ شخص پاگل ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں غصے میں آ کر بولی، کیا یہ تمہارا مذاق ہے؟ ہم کچرے اٹھانے والے ہیں مگر آپ امیر لوگ ہیں۔ اس نے میری بات پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہینا بی بی، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شاید اسپتال کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں لوگوں کو اس بات کی آگاہی نہیں کہ عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ایک ایسی قیمتی چیز کچرے میں پھینک دی جاتی ہے جس سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میرے غصے کو تجسس میں بدل دیا۔ کون سی چیز اتنی قیمتی ہے؟ وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی۔ کل سے جب بھی کوئی ڈیلیوری ہو تم نے کچرے میں سے وہ چیز نکال کر الگ ایک تھیلی میں رکھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، میں رکھ دوں گی، لیکن بتائیں تو صحیح وہ چیز ہے کیا؟ اس نے وہ پرچی میری جانب بڑھا دی۔ اس پر سب کچھ لکھا ہے، غور سے پڑھ لینا۔ کل سے تمہارا کام شروع ہو جائے گا، میں تم سے خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی کالی گاڑی گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ پھر میں نے کانپتے ہاتھوں سے پرچی کھولی۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ایک ایسا طبی لفظ جو میں نے کبھی کبھار نرسوں کی زبان سے سنا ضرور تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس لفظ کو بار بار پڑھا مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ بیکار سی چیز اتنی قیمتی کیسے ہو سکتی ہے جسے ڈاکٹر نرسیں استعمال شدہ روئی اور پٹیوں کے ساتھ پھینک دیتی ہیں؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دھوکہ ہے، لیکن دماغ کہہ رہا تھا اگر اس کی باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی ہوئی تو میری اور میرے بچوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ایک لفظ نے میرے اندر لالچ اور ڈر کی جنگ چھیڑ دی۔ اس کا فیصلہ اگلی صبح ہسپتال کے لیبر روم میں ہونا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدلتی رہی۔ وہ پرچی پر لکھا تھا میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ وہ اجنبی شخص، اس کی پر اعتماد آنکھیں اور کروڑ پتی بننے کی پیشکش، سب کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک ایسا خواب جو ڈراؤنا بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ ایک طرف میرے اندر کا خوف مجھے اس گناہ سے روک رہا تھا تو دوسری طرف میرے گھر کی غربت، بچوں کے سہمے چہرے اور ماں کی بیماری مجھے اس دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کونے میں سوئے اپنے بچوں کو دیکھا۔ چاندنی کی ہلکی روشنی ان کے معصوم چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے پھٹے کپڑے اور بھوک سے کمزور جسم دیکھ کر میرے دل میں ٹھیس اٹھی۔ نہیں، میں تم لوگوں کی زندگی ایسے نہیں گزرنے دوں گی۔ میں نے سرگوشی کی، اگر اس کچرے میں میری قسمت کا سونا چھپا ہے تو میں اسے ضرور نکالوں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میرے اندر کا خوف مر گیا۔ اس کی جگہ ایک عجیب ہمت اور بے حسی نے لے لی۔ اگلی صبح جب میں اسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا دل معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس ایک صاف شاپر چھپا لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ارادہ میرا پختہ تھا۔ جب میں اسپتال پہنچی تو ہر چیز بدلی بدلی لگ رہی تھی، وہی راہداریاں، وہی بو، وہی لوگ، مگر اب مجھے لگ رہا تھا جیسے سب میرے راز سے واقف ہیں اور سب کی نظریں مجھ پر ہیں۔ ہینا، آج بڑی گمسم لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سسٹر نسیم نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ وہ اسپتال کی پرانی اور سخت مزاج نرس تھی۔ میں چونک گئی۔ جی سسٹر، ٹھیک ہوں، بس رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آئی۔ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ چلو کام پر دھیان دو، آج صبح صبح ہی 3 ڈیلیوری کیسز آئے ہیں، لیبر روم بالکل صاف ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ان کی بات سن کر میری دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ 3 موقع۔ میں نے فوراً جارو اٹھایا اور لیبر روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں صفائی کا کام کری تھی مگر دھیان اندر سے آنے والی آوازوں پر تھا۔ میں بار بار دروازے کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا اور میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، پہلی ڈیلیوری مکمل ہوئی۔ نرس نے بچے کو صاف کر کے وارڈ میں رکھا اور خاندان والوں کو مبارکباد دی۔ میں بھی حسب روایت آگے بڑھی۔ مبارک ہو بھائی صاحب، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے۔ بچے کے والد نے خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے 500 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھایا مگر آج میری نظر اس نوٹ پر نہیں بلکہ اس کچرے کے ڈبے پر تھی جس میں نرس نے خون اور روئی کے ساتھ بہت سی چیزیں پھینکی تھی، جن میں وہ قیمتی شے بھی شامل تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر اور نرس کمرے سے نکلی میں فوراً صفائی کے بہانے اندر گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے کوڑے دان کی طرف بڑھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی تھی،
یہ کام میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کوڑے دان میں ہاتھ ڈالا۔ خون اور فضلے کی بدبو سے متلی ہونے لگی، لیکن اس اجنبی شخص کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، یہ تمہیں دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گی۔ میں نے وہ چیز اٹھائی جو بالکل اسی نشانی کے مطابق تھی جیسی اس نے بتائی تھی، اور اسے جلدی سے اپنے شاپر میں ڈال لیا۔ اتنے میں دروازہ اچانک کھلا اور ایک جونیئر نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے ہنا، تم نے ابھی تک یہ صاف نہیں کیا؟ چلو جلدی کرو، ہمیں دوسرے مریض کو اندر شفٹ کرنا ہے۔ میں نے ایسا چونک کر دیکھا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے وہ شاپر اپنی صفائی کی بالٹی کے نیچے چھپا دیا۔ جی سسٹر، بس 5 منٹ میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میری جان میں جان آئی۔ یہ بہت نازک لمحہ تھا۔ شام تک میں نے ڈرتے ڈرتے اسی طرح مزید 2 تھیلیاں جمع کر لیں۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو میں نے وہ تھیلیاں اپنے بڑے سے بیگ میں چھپا لی اور ہسپتال کے پچھلے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ کم ہی استعمال ہوتا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس نمبر پر کال کی جو اس شخص نے دیا تھا۔ میں پچھلے گیٹ پر ہوں، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہی کالی گاڑی اندھیرے میں نمودار ہوئی۔ وہ گاڑی ستھرا میں نے بغیر کچھ کہے وہ تھیلیاں اس کے حوالے کر دی۔ اس نے انہیں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تمہاری آج کی محنت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ پکڑے۔ میں نے زندگی میں اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ 5-5 ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید 50 ہزار سے بھی زیادہ، میری پوری مہینے کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ۔ میں حیرت سے بولی، اتنے پیسے کچرے کے بدلے؟ اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، یہ کچرا نہیں سونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈر اور شرمندگی پر لالچ اور خوشی غالب آ گئی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے بھوکے بچے، بیمار ماں اور روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ کام اب میں روز کروں گی۔ ہسپتال سے گھر تک کا راستہ میں نے جیسے ہوا میں اڑتے طے کیا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی نوٹوں کی گڈی صرف کاغذ نہیں تھی، بلکہ میری امیدیں، میرے بچوں کے خواب اور ماں کی صحت کی ضمانت تھی۔ ڈر اور جرم کا احساس اب کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نشہ اور خوشی نے لے لی۔ زندگی پہ پہلی بار میں نے خود کو بے بس نہیں بلکہ طاقتور محسوس کیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے میں سیدھے اس میڈیکل سٹور پر گئی جہاں سے میں ماں کی دوائیاں ادھار پر لیا کرتی تھی۔ بھائی صاحب، ماں کی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائی دے دے۔ دکاندار نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور روکھے لہجے میں بولا، باجی پہلے پچھلے 2000 ادا کر دو، پھر آگے کی بات ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر غصہ کرنے کی بجائے سکون سے اپنے تھیلے سے 5000 کا کڑکتا ہوا نوٹ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ یہ لے اپنے پیسے، اور اب مجھے پورے 2 مہینے کی دوائیاں پیک کر دے۔ دکاندار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ جی جی بی بی جی، ابھی کرتا ہوں، اب بیٹھے تو صحیح۔ آج پہلی بار مجھے پیسوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہاں سے میں سبزیوں اور پھلوں کی دکان پر گئی۔ میں نے وہ تمام پھل خریدے جن کی طرف میرے بچے حسد بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پھر میں راشن کی دکان پر گئی اور گھر کو مہینے بھر کے سامان سے بھر دیا۔ آخری چکر میں نے بچوں کے کپڑوں کی دکان پر لگایا اور ان کے لیے نئی چمکدار جوتیاں اور کپڑے خریدے۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے دونوں ہاتھوں میں تھیلے بھرے ہوئے تھے۔ امی یہ دیکھیں، میری بیٹی نے کپڑوں والے تھیلے میں سے اپنے لیے ایک نئی شرٹ نکالتے ہوئے خوشی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے نے نئے جوتے کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے چہروں پر جو خالص خوشی تھی اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ دنیا کا سب سے نیک کام کیا ہے۔ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے جا کر کہا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی، یہ سب کہاں سے آئے بیٹی؟ کیا تو نے کسی سے قرض لیا ہے؟ دیکھ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن مقروض ہو کر نہیں جی سکتے۔ میں اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ نہیں اماں، کیوں لوں گی قرض؟ ہسپتال والوں نے مجھے بونس دیا ہے، کہتے ہیں کہ تم اور تمہاری ماں نے اتنے سال ایمانداری سے خدمت کی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اماں کو میری بات پر پوری طرح یقین تو نہیں آیا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں میرا شوہر احمد، جو شاید کسی کونے میں سو رہا تھا، شور شرابہ سن کر اٹھ گیا۔ اس کی نظر نئے سامان و کپڑوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک لالچ چمک اٹھی۔ واہ واہ، لگتا ہے کہیں سے مال ہاتھ لگا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے مجھے بھی میرے خرچے کے پیسے دے دو، سب انتظار کرے ہیں۔ پہلے میں اس کی دھمکیوں سے ڈر کر یا گھر کی لڑائی سے بچنے کے لیے اسے پیسے دے دیا کرتی تھی، لیکن آج میرے اندر ایک نئی ہنا تھی۔ کوئی پیسے نہیں ملے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ پیسے میرے بچوں کے کپڑوں اور میری ماں کی دوائیوں کے لیے ہیں، تمہارے نشے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے میری جانب جھپٹا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی مجھے جواب دینے کی؟ ہمت پیسوں سے آتی ہے احمد، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور 5000 کا ایک نوٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو،
اور اب پورے دن مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا، پھر اٹھ کر بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آج میں نے صرف پیسے نہیں کمائے تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور خود اعتمادی بھی حاصل کی تھی۔ اس دن کے بعد یہ میرا معمول بن گیا۔ میں ہر روز ہسپتال جاتی، لیکن اب میرا مقصد صرف صفائی کرنا نہیں تھا۔ میں ایک شکاری کی طرح لیبر روم کے باہر منڈلاتی رہتی، اپنے شکار کا انتظار کرتی۔ پہلے دن کا خوف اب ایک پیشہ ورانہ مہارت میں بدل چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کس وقت کمرے میں جانا ہے، کس طرح نرسوں کی نظروں سے بچنا ہے اور کس صفائی سے اپنا کام کرنا ہے۔ وہ کوڑے دان مجھے گندا اور بدبودار نہیں بلکہ خزانے کا صندوق لگتا تھا۔ ہر روز شام کو میں پچھلے گیٹ پر اس کالی گاڑی والے شخص سے ملتی۔ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے تھیلے دیتی، وہ مجھے نوٹوں کی گڈی تھما دیتا اور ہم اپنے اپنے راستے پر چل پڑتے۔ چند ہی ہفتوں میں میرے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ ٹوٹی ہوئی چارپائی کی جگہ نئے بستر آ گئے، کچن میں نئے برتن اور ہر طرح کا راشن موجود تھا۔ میرے بچوں نے اچھا کھانا کھانا اور اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیا تھا۔ ماں کی صحت بھی وقت پر دوائیں ملنے سے بہتر ہونے لگی۔ لیکن یہ تبدیلی صرف میرے گھر کے اندر تک محدود نہیں تھی، وہ گلی والوں کی نظروں میں بھی آ رہی تھی۔ ارے واہ ہینا، پڑوسوں نے ایک دن مجھے نئے کپڑوں میں دیکھ کر کہا، لگتا ہے کوئی لاٹری نکلی ہے تمہاری۔ میں بس مسکرا کر رہ جاتی اور کہتی، بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی نظریں میرا پیچھا کر رہی ہیں، ان کی سرگوشیاں مجھے سنائی دیتی تھی۔ اماں کی خاموش فکر مند نگاہیں بھی مجھ سے سوال کرتی تھی، لیکن میرے سر پر دولت کا نشہ سوار تھا۔ پیسہ بڑی عجیب چیز ہے، جب یہ نہیں ہوتا تو انسان کی عزت نفس کچل کر رکھ دیتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو انسان کو اس کی اوقات بھلا دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں وہ پرانی ڈری سہمی ہینا نہیں رہی جو ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اور جھک کر سلام کرتی تھی۔ اب میری چال میں اعتماد تھا، میری آواز میں اختیار تھا۔ میں نے جھونپڑی والا گھر چھوڑ کر محلے کے کنارے پر ایک چھوٹا مگر پکا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ گھر میں فریج، ٹی وی اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے بچے اب گلی کے دوسرے بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہنتے، ان کے ہاتھوں میں مہنگے کھلونے ہوتے۔ میں نے ہسپتال میں کام کرنا نہیں چھوڑا تھا کیونکہ میرا خزانہ تو وہیں تھا۔ میں وہاں صفائی والی ہینا ماسی سے ہینا بی بی بن گئی تھی۔ میں اکثر نرسوں اور دیگر عملے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتی، ان کی چھوٹی موٹی مالی مدد بھی کر دیتی۔ میرے سرپرست رویے نے سب کو حیران کر دیا، لیکن کوئی مجھ سے براہ راست پوچھنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ ہینا بی بی، آپ تو دن بدن امیر ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتائیں یہ کون سا جادو کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک دن ایک وارڈ بوائے نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی۔ میں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، محنت کرتی ہوں تو اللہ پھل بھی دیتا ہے، تم بھی محنت کرو تمہیں بھی ملے گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں ہر وقت ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتی۔ رات کو ہلکی سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی۔ ہسپتال میں اگر کوئی مجھے غور سے دیکھ لیتا تو میرا دل حلق میں آ جاتا۔ مجھے ہر وقت لگتا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، جیسے دیواروں کے بھی کان ہیں جو میرے راز کو سن رہے ہیں۔ پھر بھی لالچ مجھے روز اس آگ میں دھکیل دیتی تھی، لیکن میرا ضمیر مجھ سے ہر لمحہ ملامت کرتا رہتا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق لیبر روم کی صفائی کر رہی تھی جب ہیڈ نرس مسز نصیر اچانک اندر آ گئی۔ وہ ایک بہت سخت اور اصول پسند خاتون تھی، ان کے آنے پر سب عملہ کام جاتا تھا۔ جب ایک ہیڈ نرس اچانک اندر آ گئی، وہ ایک بہت سخت اور اصول پسند خاتون تھی، ان کے آنے پر سب عملہ کام جاتا تھا۔ ہینا، یہ کوڑے دان ابھی تک بھرا کیوں پڑا ہے؟ انہوں نے اپنی باریک آواز میں سختی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت کوڑے دان میں میرا سامان بھی موجود تھا۔ میرا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ جی میڈم، بس ابھی اٹھانے ہی لگی تھی۔ ایک دوسری مریضہ کی حالت زیادہ خراب تھی تو مدد کے لیے وہاں چلی گئی تھی، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ انہوں نے شکی نگاہوں سے مجھے اور پھر کوڑے دان کو دیکھا۔ آج کل تمہارا دھیان کام پر کم اور ادھر ادھر زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھو یہ ہسپتال ہے، تمہارا گھر نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یہ آج تک کا سب سے خطرناک لمحہ تھا۔ اس واقعے نے مجھے مزید محتاط کر دیا، لیکن میرے لالچ کو ختم نہ کر سکا۔ پیسے نے میرے گھر کا ماحول بدل دیا تھا۔ احمد اب مجھ سے لڑنے یا ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا نشہ اور عیاشی اب میرے پیسوں پر منحصر ہے۔ وہ گیدڑ کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ ہینا، آج دوستوں کے ساتھ پارٹی کا پروگرام ہے، کچھ 1000 روپے چاہیے۔ میں نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بنا کہا، خوشی مناؤ، تم نے کون سا کام شروع کیا ہے؟ میرا ہی تو ہے، اب اتنا تو حق بنتا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ کوئی حق نہیں ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے بحث کرنا بیکار ہے۔ میں نے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینک دیے۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ وہ پیسے اٹھا کر خاموشی سے چلا گیا۔ طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن ماں میری اس تبدیلی سے خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھے اداس اور فکر مند نظروں سے دیکھتی رہتی۔
ایک رات جب بچے سو گئے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سچ سچ بتا بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس؟ مجھے یہ بونس والی کہانی ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو کسی غلط راستے پر نہ چل پڑی ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکی۔ اماں تو خواہ مخواہ پریشان ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا سب ٹھیک ہے، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور خوش رہو۔ ہم نے بہت غربت دیکھ لی، اب اچھے دن آئے ہیں تو ان کی قدر کرو۔ بیٹی، حرام کے پیسوں سے آئے اچھے دن عذاب ہوتے ہیں، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تیری آنکھوں میں وہ پہلے والی معصوم روشنی نظر نہیں آتی، ایک خوف نظر آتا ہے۔ مجھے بتا دے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کے آنسوؤں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا، لیکن واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ میں اس دلدل میں گردن تک دھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ راستہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہاں، میں امیر ہو گئی تھی۔ میرے پاس وہ سب کچھ آ گیا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنا ذاتی چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا۔ میری پلڑی ہوئی زندگیاں ایک بولی بسری یاد بن چکی تھی، لیکن میں نے اپنا کام ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا لالچ مجھے ہر روز اسی اسپتال کے لیبر روم کی طرف کھینچ لاتا۔ میں اب بھی وہی سادہ سا لباس پہنتی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ دن رات لیبر روم کی صفائی کرتی اور جیسے ہی مجھے وہ مطلوبہ چیز ملتی میں اسے اپنے بیگ میں چھپا لیتی اور شام کو اسی کالی گاڑی والے کو دے آتی۔ وہ شخص اب میرا محسن بھی تھا اور میرا سب سے بڑا خوف بھی۔ اس سارے عرصے میں ہمارے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی، لیکن ایک شام جب میں نے اسے سامان تھمایا اور اس نے مجھے پیسوں کی گڈی دی تو میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، صاحب ایک بات پوچھوں؟ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہو۔ آخر آپ اس کچرے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ اتنا قیمتی کیوں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش مت کرو، بس اتنا سمجھ لو کہ فضلہ دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے جہاں لوگ اس کے منہ مانگے دام دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے اصرار کیا۔ ہینا بی بی، ایک انسان کا کچرا دوسرے انسان کا خزانہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کے شیشے چڑھا لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کا جواب میرے ذہن میں کئی نئے سوال چھوڑ گیا۔ میں جتنا اس کام میں دھنستی جا رہی تھی اتنا ہی میرا تجسس اور خوف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہسپتال میں اب حالات بدل رہے تھے۔ میرا چند دنوں میں امیر ہو جانا چھپا نہ رہ سکا۔ ڈاکٹر اور نرسیں وقتاً فوقتاً مجھے روک روک کر اس بارے میں پوچھتی تھی، خاص طور پر سسٹر مریم، جن کی عقابی نظریں ہمیشہ مجھ پر جمی رہتی۔ وہ اکثر مجھے لیبر روم کے آس پاس بلا وجہ گھومتے ہوئے پکڑ لیتی۔ ہینا، تمہاری ڈیوٹی تو صبح کی شفٹ میں ختم ہو جاتی ہے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دوپہر انہوں نے مجھے راہداری میں روک لیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں بس گھر جا رہی تھی تو سوچا ایک چکر لگا لوں۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کام تو تم آج کل بہت کر رہی ہو ہینا، اتنا کام کہ تمہاری جھونپڑی محل بن گئی ہے۔ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ، ہمیں بھی تو کچھ دکھاؤ۔ ان کا لہجہ اور ان کی آنکھوں میں چھپا شک میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجوانے کے لیے کافی تھا۔ کیا وہ کچھ جانتی ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ میں ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بنا تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میرا یہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ گھر پہنچی تو اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے آنسوؤں سے جائے نماز کا کونا بھیگ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی، اے اللہ، اگر میری بیٹی کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے، اگر یہ دولت کسی حرام ذریعے سے آ رہی ہے تو اسے ہدایت دے اور اس دلدل سے نکال لے، اس سے پہلے کہ اس میں ڈوب کر ختم ہو جائے۔ ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخی، تم اپنی بیٹی کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ آج ان کی آنکھوں میں ممتا نہیں بلکہ خوفناک غصہ تھا۔ ہاں، کر رہی ہوں، کیونکہ میں ایک چور اور گناہ گار بیٹی کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بتا ہینا، سچ سچ بتا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ورنہ میں کل خود اسپتال جا کر سب سے پوچھوں گی۔ اماں کی دھمکی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں تمہیں دوائی کے بنا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجبوری انسان سے گناہ نہیں کرواتی ہینا، لالچ کرواتا ہے۔ انہوں نے نفرت سے مجھے دھکیل دیا۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ اماں کی باتیں، سسٹر مریم کی شک بھری نگاہیں اور اس اجنبی شخص کا پراسرار جواب، سب کچھ میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جان اب تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اگلی صبح میں بوجھل دل کے ساتھ ساتھ ہسپتال پہنچی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں آخری بار یہ کام کروں گی، اس کے بعد میں اس شخص سے مل کر صاف منع کر دوں گی۔ میرے پاس اب اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتی تھی۔
میں نے اپنے لاکر سے یونیفارم نکالا تو اس کے اندر سے ایک پرچہ گر گیا۔ میرا دل دک سا رہ گیا۔ یہ پرچی یہاں کس نے رکھی؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹھی کھولی۔ اس پر لکھے الفاظ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں جانتی ہوں تم کوڑے میں سے کیا چراتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس روک گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسپتال کی راہداری گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ کس کو میرا راز پتہ چل گیا تھا؟ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کیا یہ ہیڈ نرس کا کام ہے یا کوئی اور صفائی والا عملہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یا پھر یہ سسٹر مریم ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ ان کی شک بھری نگاہیں اور تیز سوالات ایک ایک کر کے میرے ذہن پر گونجنے لگے۔ ہاں، یہ وہی ہو سکتی ہیں۔ میں نے جلدی سے پرچے کو مٹھی میں دبا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور کوشش کی کہ خود کو پرسکون ظاہر کروں، لیکن میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے یونیفارم بدلا اور کام پر لگ گئی، لیکن آج میرا دھیان کام میں بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں ہر وقت سسٹر مریم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ مجھے نرسنگ اسٹیشن پر دوسری نرسوں کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے؟ کیا کسی نے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے؟ میں نے اس دن لیبر روم کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ دوسری وارڈ کی صفائی کرتی رہی، ہر وقت اپنے کندھے پر کسی کی نظر محسوس کرتی۔ ہر قدم کی آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ آج اسپتال کی عمارت مجھے کسی قید خانے کی طرح لگ رہی تھی جس سے فراری کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈیوٹی کا وقت جیسے جیسے ختم ہوا، میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھائے۔ میرا منصوبہ تھا کہ میں آج اس کالی گاڑی والے شخص سے نہیں ملوں گی۔ میں کچھ دن کے لیے کام روک دوں گی جب تک یہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ اسپتال کی پچھلی راہداری سے گزر رہی تھی جو عموماً سنسان رہتی تھی، جب ایک آواز نے میرے قدم روک دیے۔ ہینا! یہ سسٹر مریم کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکو ہینا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا بچہ کل بیمار تھا۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بچیاں اکیلی ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے؟ انہوں نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا، لیکن تمہارا وہ خاص کام ابھی باقی ہے نا؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ وہیں کھڑی میں نے سمجھ لیا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی زمین کو گھورتی رہی۔ میں نے تمہیں اسپتال کی پچھلی طرف اس کالی گاڑی والے کے پاس جاتے دیکھا، وہ بولتی رہی۔ کون تھا وہ جو سیدھے راستے سے اسپتال نہیں آتا؟ میرے آنسو میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سسٹر پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ میرے بچے رول جائیں گے۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ ان کے لہجے میں اب سختی کی جگہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ آخر کیا ہے ان تھیلیوں میں جنہیں تم اپنی جان سے زیادہ چھپا کر لیتی ہو؟ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ بولو ہینا۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولنا شروع کیا۔ سسٹر، جب آپ لوگ کسی عورت کی ڈیلیوری کرتے ہیں تو کیا ڈیلیوری کے بعد پلیسینٹا کوڑے میں پھینک دیتے ہیں؟ میں وہ چیز چراتی ہوں اور بیچتی ہوں۔ یہ سن کر سسٹر مریم کے چہرے پر شدید حیرت اور ناقدری کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہینا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تو ایک فضلہ مادہ ہوتا ہے، ایک بیکار جیلی، اسے کون خریدے گا؟ اور کیوں؟ میں نے کام کر کہا۔ سسٹر، میری آواز نکلی۔ مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن قیمتی کیوں ہے؟ آخر وہ اس کا کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی وہ سوال تھا جو میں خود سے مہینوں سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے وہ راز بھی بتا دیا جو اس شخص نے اشارے میں بتایا تھا، اور باقی میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ سسٹر، مجھے اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ جو چیز میں تھیلی میں چھپا کر لے جاتی ہوں، یہ بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیاں کاسمیٹک کریموں میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ کریمیں اور انجیکشن جو امیر عورتیں اپنی جلد کو جوان رکھنے اور چہرے سے جھریاں مٹانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ پریسنٹینا اینٹی ایجنگ کریموں میں کام آتا ہے۔ یہ سن کر سسٹر مریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید بے یقینی، کراہت اور حیرت کا طوفان تھا۔ وہ ایک ایسی حقیقت سن رہی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ آج تک میں نے اس چیز کو ایک بیکار گندا فضلہ سمجھ کر کوڑے دان میں پھینکا تھا۔ وہ دراصل لاکھوں روپے کا سونا تھا جو ایک عورت کے جسم سے نکل کر دوسری عورت کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ راز کھل چکا تھا۔ سسٹر مریم کی آنکھوں میں بے یقینی، کراہیت اور حیرت کا طوفان میں نے دیکھا۔ وہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ انتظامیہ کو بلائیں گی، پولیس آئے گی اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بلکہ سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، جیسے ان کا دماغ کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ چیز جھریاں مٹاتی ہے؟ انہوں نے آخرکار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ اور اس کے لاکھوں روپے ملتے ہیں؟
میں نے روتے ہوئے صرف سر ہلایا۔ جی سسٹر، میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ اب آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہے، بس میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے میری التجا کو جیسے سنا ہی نہیں، ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آدمی ایک تھیلی کے کتنے پیسے دیتا ہے اور تم دن میں کتنے جمع کر لیتی ہو؟ ان کے سوالات میرے لیے حیران کن تھے۔ وہ سزا کی بجائے تفصیلات کیوں پوچھ رہی تھی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں بتا دیا۔ سسٹر، وہ ہر تھیلی کے 20 سے 25,000 روپے دیتے ہیں۔ جس دن کیس زیادہ ہوں اس دن لاکھ تک مل جاتا ہے۔ 1 لاکھ ایک دن کا! یہ الفاظ ان کے منہ سے کسی سرگوشی کی طرح نکلے۔ اچانک میں نے ان کے چہرے پر وہی لالچ دیکھا جو مہینوں پہلے میں نے اپنے چہرے پر آئینے میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں اور معمولی سی جھریوں پر پڑی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے دماغ میں بھی وہی جنگ چل رہی تھی جو کبھی میرے دماغ میں چلی۔ وہ ایک اصول پسند اور ایماندار نرس تھی، لیکن شاید ان کی ضروریات ان کے اصولوں سے بڑی تھی۔ شاید ان کے بھی کچھ ادھورے خواب تھے جنہیں معمولی تنخواہ میں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طویل اذیتناک خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب ہمدردی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد کاروباری چمک تھی۔ اٹھو ہینا، آنسو پونچھو، کوئی سزا تمہیں نہیں ملے گی، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ مطلب یہ کہ کل سے یہ کام تم اکیلے نہیں کرو گی۔ ان کا یہ جملہ میرے لیے پچھلے انکشاف سے بھی بڑا دھماکہ تھا۔ میں سمجھ نہ سکی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہو گیا، اٹھو، اب رونا دھونا ختم، کام کا وقت شروع۔ سنو، تم بہت بے وقوفی سے کام کری تھی، کبھی بھی پکڑی جا سکتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور رازدارانہ لہجے میں کہا، جیسے کوئی کیس فارغ ہوگا، وہ تھیلی کوڑے دان میں نہیں جائے گی۔ میں اسے خود اٹھا کر میڈیکل سٹور کے اس کونے میں رکھ دوں گی جہاں کوئی نہیں آتا۔ وہاں یہ محفوظ رہے گا۔ تمہیں بار بار لیبر روم میں جانے اور سب کی نظروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی کے وقت تم سٹور روم سے تھیلا اٹھا کر باہر جا کر اس آدمی کو دے دینا، سمجھ گئی؟ میں ان کے منصوبے سن رہی تھی۔ جس عورت سے میں موت کی طرح ڈرتی تھی، وہ مجھے اس جرم کو مزید محفوظ طریقے سے سر انجام دینے کا طریقہ سکھا رہی تھی، اور جو بھی پیسے ملیں گے اس میں سے 30% میرا ہوگا۔ آخرکار سارا کھیل میری سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہمدردی نہیں تھی، بلکہ شراکت داری کی پیشکش تھی۔ انہوں نے میرے خوف، میری مجبوری اور اس سارے مکروہ دندے کو اپنی ترقی کا زینہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، سسٹر، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ہنس پڑی، ایک تلخ کھوکھلی ہنسی کے ساتھ۔ گناہ تب تک گناہ نہیں جب تم اکیلے لاکھوں کما رہی تھی۔ ہینا، ہسپتال والے ان قیمتی چیزوں کو آگ میں جلا کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کام آئے اور ہمیں 4 پیسے دے رہا ہو تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کسی کا حق نہیں چھین رہے، اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ میرے پاس انکار کرنے کا راستہ نہیں تھا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ 1 منٹ میں انتظامیہ کو سب کچھ بتا دیں گی۔ مجھے شکاری سے بچ کر ایک زیادہ خطرناک شکاری کے جبڑوں میں پناہ لینی تھی۔ ٹھیک ہے سسٹر، میں نے مجبور ہو کر کہا، مجھے منظور ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ اب گھر جا اور پریشان مت ہو، کل سے ہمارا نیا کام شروع ہوگا۔ تو اس دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے ساتھ اس گناہ میں اب ایک اور ساتھی شامل ہو چکی تھی، ایک پڑھی لکھی سینئر نرس۔ ہمارا یہ ناپاک اتحاد اس کہانی کو کہاں لے کر جائے گا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب خطرہ اور پیسہ دونوں دگنے ہو گئے تھے۔ سسٹر کے ساتھ میری شراکت داری نے ہمارے غیر قانونی کام کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ اب یہ کسی چور کا دھندا نہیں، بلکہ منظم منصوبہ لگنے لگا تھا۔ سسٹر اپنے عہدے اور اسپتال کے نظام سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کو زیادہ صفائی اور کم خطرے کے ساتھ انجام دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کس وقت کون سا کوریڈور خالی ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے اور کس اسٹور روم کی چابی کہاں لگی ہوتی ہے۔ اب مجھے سارا دن لیبر روم کے باہر شکاری کی طرح منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سسٹر خود ہی سامان کو محفوظ طریقے سے ایک مخصوص جگہ پر پہنچا دیتی اور چھٹی کے وقت میں اسے اٹھا کر باہر لے جاتی۔ پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ جہاں پہلے میں دن کا 50,000 کماتی تھی، اب بعض اوقات یہ رقم 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی، کیونکہ سسٹر اپنی رسائی کی وجہ سے دوسرے آپریشن تھیٹر سے بھی قیمتی فضا حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کل رقم کا 40% سسٹر کا ہوگا اور 60% میرا، کیونکہ باہر گاڑی والے آدمی سے رابطہ اور لین دین کی ذمہ داری اور خطرہ اب بھی میرا تھا۔ دولت نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خریدی تھی، میرے بچے شہر کے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹروں سے وقت لیا تھا، لیکن اماں ابھی مجھ سے خوش نہیں تھی۔ وہ میری دی ہوئی سہولتیں استعمال تو کرتی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے مستقل مایوسی اور خوف ہی رہتا تھا۔ ہینا، یہ سب کب تک چلے گا؟ اماں اکثر پوچھتی تھی۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ اماں تو فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں ہمیشہ ان کی بات ٹال دیتی۔
دوسری طرف سسٹر کی زندگی بھی نمایاں تبدیلی آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ وہ اکثر مہنگے برانڈز کے کپڑے اور پرفیوم استعمال کرنے لگی۔ اس کی یہ اچانک تبدیلی ہسپتال کے عملے میں سرگوشیوں کا باعث بن گئی تھی۔ لگتا ہے سسٹر کی بھی کوئی لاٹری نکل گئی ہے۔ لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، ہمارے درمیان اب دوستی نہیں بلکہ خالص کاروباری تعلق رہ گیا تھا۔ ہم صرف کام کے وقت بات کرتے، حساب کرتے اور اگلا منصوبہ بناتے۔ لالچ ہم دونوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہ ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے۔ ایک دن سسٹر نے مجھ سے کہا، یہ مال باہر لاکھوں میں بکتا ہوگا اور ہمیں صرف ہزاروں دیتا ہے۔ ہمیں کوئی نیا خریدار ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں سسٹر، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں نے فوراً مخالفت کی۔ جتنا مل رہا ہے کیا وہ کم ہے؟ زیادہ لالچ ہمیں لے ڈوبے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، اسی لیے ساری زندگی صفائی کرتی رہی۔ پیسہ کمانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کے نام پر ہر کوریڈور، خاص طور پر لیبر رومز اور پچھلے گیٹ کی طرف جانے والے راستوں پر نئے CCTV کیمرے نصب کروا دیے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھی۔ سسٹر، اب ہمیں یہ کام فوراً بند کر دینا چاہیے۔ میں نے گھبرا کر سسٹر سے کہا، یہ کیمرے ہمیں پکڑوا دیں گے۔ ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ پاگل مت بن ہینا، اس نے جھڑک دیا۔ پیسہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا اور ان کیمروں کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں ان کے بلائنڈ پارٹس جانتی ہوں، جہاں ان کی نظر نہیں پڑتی۔ تم فکر نہ کرو، لیکن میں جانتی تھی کہ ہمارا جال تنگ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی جسے سسٹر اپنے لالچ میں سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی ہفتے ایک دن ہسپتال میں معمول سے زیادہ ڈیلیوری کیسز تھے۔ ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ سسٹر جو ہمیشہ احتیاط سے کام کرتی تھی، اس دن لالچ اور جلدی میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھی۔ اس نے سارا سامان الگ الگ تھیلیوں میں رکھنے کی بجائے ایک بڑے میڈیکل ویسٹ بیگ میں بھرا تاکہ ایک ہی جگہ میں کام ہو جائے۔ جب وہ اسٹور روم سے وہ غیر معمولی طور پر بڑا اور بھاری بیگ لے کر نکل رہی تھی تو ایک جونیئر نرس نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے سلام کیا اور گزر گئی، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال رہ گیا کہ سسٹر کے لیے اتنا بڑا ویسٹ بیگ اسٹور روم سے کیوں نکال رہی ہے۔ اس شام جب میں اس کالی گاڑی والے سے ملنے پچھلے گیٹ پر پہنچی تو وہ معمول سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی کرو، آج کل یہاں سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ڈیل ہوگی۔ اس نے پیسے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور تیزی سے گاڑی بگا لے گیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ آخری ڈیل؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہمارا کھیل اب اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا۔ وہ واقعی ہماری آخری ڈیل تھی۔ جو جونیئر نرس جس نے سسٹر کو اس بیگ کے ساتھ دیکھا تھا، اس نے باتوں باتوں میں اس کا ذکر ہیڈ نرس سے کر دیا۔ ہیڈ نرس جو پہلے ہی مجھ پر اور سسٹر کی اچانک خوشحالی پر شک کر رہی تھی، فوراً چونک گئی۔ انہوں نے اندرونی CCTV فوٹیجز منگوا لی۔ ثبوت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ سسٹر ڈیلیوری کے بعد لیبر روم سے نکلتی ہے، سیدھی اسٹور روم میں جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ایک بھاری بیگ کے ساتھ باہر آتی ہے۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد چھٹی کے وقت میں اسی اسٹور روم میں داخل ہوتی اور وہی بیگ لے کر پچھلے گیٹ سے باہر نکل جاتی۔ یہ نمونہ ہر روز دہرایا جا رہا تھا۔ ہمارا سارا منصوبہ، جسے ہم بہت محفوظ سمجھ رہی تھی، ایک چھوٹی سی اسکرین پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنا سامان لے کر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی تو میرا دل پہلے سے ہی ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ سے باہر قدم رکھا، ہسپتال کے 2 سیکیورٹی گارڈ اور ہیڈ نے مجھے گھیر لیا۔ ہیڈ نے سرد لہجے میں پوچھا، ہینا، اس بیگ میں کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے میری دنیا گم گئی۔ میرے ہاتھ سے بیگ زمین پر گر گیا۔ اس کا منہ کھلا اور اس کے اندر موجود خون آلود تھیلیاں باہر بکھر گئیں۔ گارڈز نے نفرت اور کراہت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں جانتی تھی کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں وہیں زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ اسی وقت سسٹر کو اسپتال کے ڈائریکٹر کے دفتر میں بلایا گیا۔ اس نے آخر تک جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کے سامنے ویڈیوز رکھی گئیں تو اس کا اعتماد اور ہمت ٹوٹ گئی۔ اس کی چیخیں پورے فلور پر سنائی دے رہی تھی۔ پولیس کو بلایا گیا۔ یہ اسکینڈل پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہسپتال کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کالی گاڑی والے آدمی کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جیسے وہ خطرہ سونگھ کر غائب ہو گیا ہو۔ اس پورے کھیل میں صرف وہی بچ نکلا۔ مقدمہ چلا۔ سسٹر ایک پڑھی لکھی اور سینئر نرس ہونے کے ناطے اپنے مقدس پیشے کو داغدار کرنے کے جرم میں زیادہ سخت سزا کی حقدار ٹھہری۔ مجھے اس کے مقابلے میں کم سزا ہوئی، لیکن جیل کی سلاخیں میرا بھی مقدر بن گئی۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا، وہ گھر، وہ گاڑی، وہ پیسہ، سب کچھ ضبط ہو گیا۔ میرا خاندان ایک بار پھر اسی جھونپڑی میں واپس آ گیا، لیکن اس بار ان کے سر پر غربت کے ساتھ ساتھ بدنامی کا داغ بھی تھا۔ اماں صدمے سے بیمار پڑ گئی اور میرے بچے اپنی ماں کے کیے کی سزا معاشرے کے تانوں کی صورت میں بھگتنے لگے۔ آج کئی سال بعد میں جیل کی تنگ کوٹری میں بیٹھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا، چوری کی اور لالچ میں اندھی ہو گئی۔
میں اس کی سزا بھی بھگت رہی ہوں اور مجھے یہ منظور ہے، لیکن پھر مجھے اپنے بچوں کے وہ چہرے یاد آتے ہیں جب وہ پہلی بار نئے کپڑے پہن کر اسکول گئے تھے۔ مجھے اماں کا وہ سکون بھرا چہرہ یاد آتا ہے جب انہیں وقت پر دوا ملتی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی شروعات لالچ سے نہیں بلکہ مجبوری اور محبت سے ہوئی تھی۔ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہتر زندگی کا خواب دیکھا۔ میں نے غلط راستہ چنا اور اس کا انجام بہت برا ہوا، لیکن جب میں رات کے اندھیرے میں اپنی جھونپڑی میں اپنے بھوکے بچوں کے سہمے ہوئے چہرے دیکھتی تھی، اس وقت مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے قیمت چکائی اور بہت باری قیمت چکائی، لیکن کیا وہ خوشی کے چند لمحے جو میں نے اپنے خاندان کو دیے اس سزا سے کم قیمتی تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ حرام کی دولت وقتی طور پر سہولتیں تو دے سکتی ہے، لیکن انسان کا سکون اور عزت ہمیشہ کے لیے چھین لیتی ہے۔ ناظرین، یہی میری کہانی کا آج کا سبق ہے۔ تو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔